بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا۔ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارس کے سپہ سالار رستم کے پاس بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ 10 آدمی اور بھیجو۔ چنانچہ ان کے ساتھ 10 آدمی اور بھیجے گئے۔ انہوں نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور ڈھال اٹھائی اور چل دیے، یہاں تک کہ اس سپہ سالار کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا میرے لیے ڈھال بچھا دو۔ انہوں نے بچھا دی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ اس موٹے تازے عجمی کافر نے کہا اے عرب کے رہنے والو، میں جانتا ہوں کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو۔ تم اس لیے آئے ہو کہ تمہیں اپنے ملک میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، تو تمہیں جتنا غلہ چاہیے ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ ہم لوگ آتش پرست ہیں، تمہیں قتل کرنا اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ تمہیں قتل کرنے سے ہماری زمین ناپاک ہو جائے گی۔ حضرت مغیرہ نے کہا اللہ کی قسم ہم اس وجہ سے نہیں آئے، ہم تو اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم لوگ پتھروں اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب کوئی اچھا پتھر نظر آتا تو پہلے کو پھینک کر اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ ہم پروردگار کو نہیں پہچانتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی ہماری طرف ایک رسول بھیجا، اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، ہم نے ان کا اتباع کر لیا۔ ہم غلہ لینے نہیں آئے، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمارا جو دشمن اسلام کو چھوڑ دے ہم اس سے جنگ کریں۔ ہم غلہ لینے نہیں آئے، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں اور تمہارے بیوی بچوں کو قید کریں۔ باقی تم نے جو ہمارے ملک میں کھانے کی کمی کا ذکر کیا ہے وہ ٹھیک ہے، میری زندگی کی قسم واقعی ہمیں اتنا کھانا نہیں ملتا جس سے ہمارا پیٹ بھر جائے، اور ہمیں اتنا پانی نہیں ملتا جس سے ہماری پیاس بجھ جائے۔ ہم تمہاری زمین میں آئے ہیں، ہم نے یہاں غلہ اور پانی بہت پایا، اللہ کی قسم اب ہم اس علاقے کو نہیں چھوڑیں گے، یا تو یہ سرزمین ہمارے حصے میں آ جائے یا تمہیں مل جائے۔ اس عجمی کافر نے فارسی میں کہا یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حضرت مغیرہ سے اس عجمی کافر نے کہا آپ کی تو کل آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ چنانچہ اگلے دن حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نامعلوم تیر لگا اور واقعی ان کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ سیف کہتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کسریٰ کے پاس اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجی تھی۔ ان حضرات نے کسریٰ کے دربار میں پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی، اس نے ان حضرات کو اجازت دے دی۔ شہر والے ان کو دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے کہ ان کی شکل و صورت کیسی ہے۔ ان حضرات کی چادریں کندھوں پر پڑی ہوئی تھیں، ہاتھوں میں کوڑے پکڑے ہوئے تھے، پاؤں میں چپلیں پہن رکھی تھیں، کمزور گھوڑوں پر سوار تھے جو کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا رہے تھے۔ شہر والے ان تمام باتوں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہے تھے کہ کیسے ان جیسے انسان ان کے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے لشکروں کی تعداد اور ان کا سامان کہیں زیادہ ہے۔ اجازت ملنے پر یہ حضرات اندر شاہ یزدجر کسریٰ کے دربار میں گئے۔ اس نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا، وہ بڑا مغرور اور بے ادب تھا۔ اس نے ان کے لباس اور چادروں اور جوتیوں اور کوڑوں کے نام پوچھنے شروع کر دیے۔ وہ جس چیز کا بھی نام بتاتے وہ اس سے نیک فال اپنے لیے نکالتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر فال کو اس کے سر الٹا دے مارا۔ پھر اس نے ان حضرات سے کہا تمہیں کون سی چیز اس علاقے میں لے آئی ہے؟ ہمارے آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے تم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم لوگ کمزور پڑ گئے، اس لیے تم میں ہم پر حملہ کرنے کی جرات پیدا ہو گئی۔ حضرت نعمان بن مقرن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ترس کھا کر ہماری طرف ایک رسول بھیجا جو ہمیں نیکی کے کام بتاتے تھے اور ان کے کرنے کا حکم دیتے تھے، اور برائی کے کام بتلا کر ہمیں ان سے روکتے تھے۔ ان کی بات ماننے پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا وعدہ کیا۔ آپ نے جس قبیلے کو اس کی دعوت دی اس کے 2 حصے ہو گئے، کچھ آپ کا ساتھ دیتے اور کچھ آپ سے دور ہو جاتے۔ صرف خاص لوگ گنے چنے آپ کے دین میں داخل ہوتے۔ ایک عرصہ تک آپ اسی طرح دعوت دیتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے مخالف عربوں پر چڑھائی کر دیں، پہلے ان عربوں سے کریں، بعد میں دوسرے ملکوں میں جائیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، سارے عرب آپ کے دین میں داخل ہو گئے۔ بعض مجبور ہو کر زبردستی داخل ہوئے، لیکن بعد میں وہ بھی خوش ہو گئے، اور بعض شروع سے ہی خوشی خوشی داخل ہوئے اور ان کی خوشی بڑھتی رہی۔ ہم سب نے کھلی آنکھوں دیکھ لیا کہ ہم زمانے جاہلیت میں جس دشمنی اور تنگی میں تھے، آپ کا لایا وہ دین اس سے 1000 درجہ بہتر ہے، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آس پاس کے قوموں میں دعوت کا کام شروع کریں اور انہیں ہم عدل و انصاف کی دعوت دیں۔ لہذا ہم تمہیں اپنے دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو ہر اچھی بات کو اچھا کہتا ہے اور ہر بری بات کو برا کہتا ہے، اور اگر تم اسلام میں داخل ہونے سے انکار کرو تو پھر ذلت کے 2 کاموں میں سے کم ذلت والا کام اختیار کرو،
اور وہ ہے جزیہ ادا کرنا، اور اگر تم اس سے بھی انکار کرو تو پھر جنگ ہے۔ اگر تم ہمارے دین کو اختیار کر لو گے تو ہم تمہیں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جائیں گے اور تمہیں اس پر ڈال کر جائیں گے کہ تم اس کتاب کے احکام کے مطابق فیصلہ کرو، اور ہم تمہارے علاقے سے واپس چلے جائیں گے، پھر تم ہوگے اور تمہارا علاقہ، جو چاہو کرو، اور اگر تم جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ تو ہم اسے قبول کر لیں گے اور ہم تمہاری ہر طرح سے حفاظت کریں گے، ورنہ ہم تم سے لڑیں گے۔ اس پر یزدجر بولا کہ روئے زمین پر کوئی قوم میرے علم میں ایسی نہیں ہے جو تم سے زیادہ بدبخت ہو اور اس کی تعداد تم سے کم ہو اور اس کے آس پاس کے تعلقات تم سے زیادہ بگڑے ہوئے ہوں۔ ہم نے تو تمہیں آس پاس کی بستیوں کے حوالے کیا ہوا تھا کہ وہ ہمارے بغیر خود ہی تم سے نمٹ لیا کریں۔ آج تک کبھی فارس نے تم پر حملہ نہیں کیا اور نہ تمہارا یہ خیال تھا کہ تم فارس والوں کے سامنے ٹھہر سکتے ہو۔ اب اگر تمہاری تعداد بڑھ گئی ہے تو ہمارے بارے میں تم دھوکے میں نہ رہو، اور اگر معاش کی تنگی نے تمہیں یہاں آنے پر مجبور کیا ہے تو ہم تمہارے لیے امداد مقرر کر دیتے ہیں جو تمہیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک تم خوشحال نہ ہو جاؤ، اور ہم تمہارے ممتاز لوگوں کا اکرام کریں گے اور ان کو جوڑے بھی دیں گے، اور تم لوگوں پر ایسا بادشاہ مقرر کریں گے جو تمہارے ساتھ نرمی برتے۔ یہ سن کر اور حضرات تو خاموش رہے، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اے بادشاہ، یہ عرب کے سردار اور ممتاز لوگ ہیں، یہ سب شریف ہیں اور شریفوں سے شرماتے ہیں اور شریفوں کا اکرام شریف ہی کیا کرتے ہیں اور شریفوں کے حقوق کو شریف ہی بڑا سمجھا کرتے ہیں۔ ان کو تم سے جتنی باتیں کہنے کے لیے بھیجا گیا ہے انہوں نے ابھی وہ ساری باتیں تم سے کہی نہیں ہیں، اور انہوں نے تمہاری ہر بات کا جواب بھی نہیں دیا، اور انہوں نے یہ اچھا کیا اور ان کے لیے یہ مناسب تھا۔ مجھ سے بات کرو، میں تمہاری ہر بات کا جواب دوں گا اور یہ سب اس کی گواہی دیں گے۔ تم نے ہمارے جو حالات بتائے ہیں تم ان کو پوری طرح نہیں جانتے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تم نے جو ہماری بدحالی کا ذکر کیا ہے تو واقعی ہم سے زیادہ کوئی بدحال نہیں تھا، ہماری بھوک جیسی بھوک کہیں ہو نہیں سکتی۔ ہم تو گندگی کے کیڑے مکوڑے اور بچھو اور سانپ تک کھا جاتے تھے اور اسی کو اپنا کھانا سمجھتے تھے۔ ہمارے مکان کھلی زمین تھی، چھپر تک نہ تھے، اونٹوں اور بکریوں کے بالوں سے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہمارا مذہب تھا۔ ہم لوگوں میں بعض ایسے بھی تھے جو اپنی بیٹی کو کھانا کھلانے کے ڈر کے مارے زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ آج سے پہلے ہماری وہی حالت تھی جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک معروف و مشہور آدمی کو مبعوث فرمایا جس کے حسب و نسب کو اور اس کے حلیہ کو اور اس کے جائے پیدائش کو ہم اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کی زمین ہماری زمین میں سب سے بہترین زمین تھی اور اس کا حسب و نسب ہمارے حسب و نسب سے بہتر تھا۔ اس کا گھر ہمارے گھروں سے اعلیٰ تھا اور اس کا قبیلہ ہمارے قبیلوں سے افضل تھا۔ عربوں کے تمام برے حالات کے باوجود وہ خود بھی اپنی ذات کے اعتبار سے ہم میں سب سے بہترین تھے، ہم میں سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ بردبار تھے۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، چنانچہ سب سے پہلے ان کی دعوت کو اس آدمی نے قبول کیا جو ان کا ہم عمر اور بچپن کا ساتھی تھا، اور وہی ان کے بعد ان کا خلیفہ بنا۔ وہ ہم سے کہتے، ہم ان کو الٹی سناتے، وہ سچ بولتے، ہم جھوٹ بولتے۔ آخر ان کے ساتھی بڑھتے گئے اور ہماری تعداد گھٹتی گئی، اور جو باتیں انہوں نے کہی تھیں وہ سب ہو کر رہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان کو سچا ماننے اور ان کے اتباع کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ وہ ہمارے اور اللہ رب العالمین کے درمیان واسطہ تھے۔ انہوں نے ہم سے جتنی باتیں کہیں وہ حقیقت میں اللہ ہی کی ہیں، اور انہوں نے ہمیں جتنے حکم دیے وہ حقیقت میں اللہ ہی کے حکم ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ جب کچھ نہیں تھا میں اس وقت بھی تھا، میری ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ میں نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز لوٹ کر میرے پاس آئے گی۔ میری رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوئی، چنانچہ میں نے تمہاری طرف اس آدمی کو مبعوث کیا تاکہ تمہیں اس راستے پر ڈال ہوں جس کی وجہ سے میں تمہیں مرنے کے بعد اپنے عذاب سے بچاؤں اور اپنے گھر دارالسلام یعنی جنت میں پہنچا دوں۔ چنانچہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے تھے، اور تمہارے رب نے کہا جو تمہارے اس دین کو اختیار کرے گا اس کو وہ حقوق حاصل ہوں گے جو تمہیں حاصل ہیں، اور اس پر وہ ذمہ داریاں ہوں گی جو تم پر ہیں، اور جو اس دین سے انکار کرے اس پر جزیہ پیش کرو، اور پھر اس کی ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو جن سے تم اپنی حفاظت کرتے ہو، اور جو جزیہ دینے سے بھی انکار کر دے اس سے جنگ کرو۔ میں ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہوں۔ تم میں سے جو شہید کیا جائے گا اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو باقی رہے گا اس کے دشمن کے خلاف اس کی مدد کروں گا۔ اب تم چاہو تو ماتحت بن کر جزیہ دے دو، اور چاہو تو تلوار لے کر جنگ کر لو۔
یا مسلمان ہو کر خود کو بچا لو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔